السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میرے عزیزو۔ آج کل میں نے بہت سے حادثات دیکھے ہیں، ایسے میں ایک آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یار اسپیشلی میں نے لڑکوں میں دیکھا ہے کہ وہ ان کی لائف چینج ہو جاتی ہے جب وہ مطلب دین کی طرف آ جاتے ہیں، اور ان میں نماز کی پابندی آ جاتی ہے، اور تھوڑا بہت آیات اور احادیث جان لیتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایکسیسو فورس استعمال کرتے ہیں اپنی وائف کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا بالکل ہرگز نہ کریں۔ دیکھیں، ہر انسان خود مختار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی عقل عطا کی ہے، اور پھر اختیار دیا ہے کہ جس راستے پہ تو چلنا چاہتا ہے تو چل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو راستے کا اختیار چننے کا جو اختیار راستہ چننے کا جو اختیار ہے وہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر یہ بھی دکھا دیا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ تو فجور اور فسق اور ظلم کے راستے پر اور گناہ کے راستے پہ چلے گا تو تیرے لیے نار جہنم خالدین فیہا ابدا، تو پھر تمہارے لیے نار ہے جہنم کی ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور عذاب ہیں جہنم کے ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر تو وتقواہا کے تقوی، پرہیزگاری، نیکی کے راستے پہ چلے گا تو تیرے لیے فی جنت عالیہ اطوفہا دانیہ، پھر تیرے لیے وہ میں نے مقام طے کر کے رکھا ہوا ہے کہ تیرے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو ایز اے ہیومن، ایز اے مسلم بینگ مسلم، آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کے اختیار میں جو رسپانسبلٹی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ دعوت دے دیں بس، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ میاں بیوی ہیں، آپ اکٹھے رہ رہے ہیں، آپ کی لائف ڈیفرنٹ ہے بالکل، ٹھیک ہے، چینج ہو چکی ہے، آپ نمازی بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یار آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے ایکسیسو فورس استعمال نہ کریں، بہت زیادہ جذباتی طور پہ یا کسی غصے کے ساتھ آپ اپنی وائف کو پابند نہیں کر سکتے کہ تم نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا اپنا فعل ہے، اپنا عمل ہے، اگر وہ پڑھے گی تو اپنے لیے پڑھے گی اور اپنی آخرت سنوارے گی، اگر نہیں پڑھے گی تو اپنا نقصان کرے گی۔ لیکن اگر آپ اسے ایکسیسو فورس استعمال کریں گے اور اس کو پریشرائزڈ کریں گے تو یہ جو پریشرائزڈ ہوتا ہے یہ انسان کو، اگلے انسان کو بغاوت پہ اکسا دیتا ہے، پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے ڈر سے تو پڑھ سکتی ہیں لیکن اپنے دل سے نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو نماز کسی کے ڈر کی وجہ سے پڑھی جائے، یا کسی کی یا اپنے رب کی عبادت جو ہے وہ کسی سے ڈر کر کی جائے، تو یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ آپ نے کوئی تیر نہیں مار لیا، آپ نے الٹا کسی انسان پہ حدود سے تجاوز کر کے جو اپنا اختیار استعمال کیا ہے، آپ کے بارے میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ لیکن میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بہن، بیٹی یا کوئی بھی ہے، ہاں ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ دیندار ہے، ٹھیک ہے، دین کے حوالے سے بہت زیادہ اس کو نالج ہے، بہت زیادہ دیندار ہے، اللہ کے قریب ہے، اور اس نے اپنے خاوند پہ ایکسیسو فورس استعمال کی اور اس کو پریشرائزڈ کیا، ٹارچر کیا، اور ان دونوں کی لڑائی پیدا ہوئی اور رشتے ٹوٹنے تک نوبت پہنچ گئی اور رشتے ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں، دین پہ ضرور چلیں، یہی ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ایک زینہ ہے، اور دنیا کی کامیابی کا بھی راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ لیکن اپنے ارد گرد کے رشتوں کو، لوگوں کو، دوستوں کو، سب کو یار محبت اور حکمت کے ساتھ ان سے ڈیل کرنا سیکھیں، اور ان کو محبت کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے اعمال سے ثابت کریں کہ وہ لوگ آپ سے انسپائر ہونے پر مجبور ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ آپ کے جو اخلاق ہے، بیہیویئر ہے، اس کو دیکھ کر وہ آپ سے انسپائر ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنی لائف وہ خود بخود چینج کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ان پہ فورس استعمال کریں گے اور ان کو
پریشرائزڈ کریں گے, ٹارچر کریں گے, تو پھر وہ باغی ہو جائیں گے, وہ ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی, اور وہ آپ سے دور بھی ہوتے چلے جائیں گے, اور اللہ کی ذات سے بھی دور ہو جائیں گے, اور وہ بجائے دین پہ آنے کے وہ بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ایسا ہرگز نہ کریں. یہ جو 4 کتابیں پڑھ کر انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, ایسا بالکل نہ کریں. اور اگر آپ مطلب میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میری جو ایکس وائف تھیں, انسان کو کبھی بد دعا نہیں دینی چاہیے. اچھا وقت بھی انسان کا گزرتا ہے, اور دونوں میاں بیوی کی غلطی ہوتی ہے, دونوں طرف سے ہوتی ہے. میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ جو کہتا ہوں کہ نہیں ساری غلطی میری وائف کی تھی. نہیں, دونوں کی طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں. رشتے تبھی ٹوٹا کرتے ہیں. کوئی بھی رشتہ جب ٹوٹتا ہے نا, تو دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے, کسی ایک بندے کی غلطی نہیں ہوتی ہے. اینی ویز, میں آپ کو وہ ایگزامپل دینا چاہ رہا تھا کہ میں نے کبھی بھی ان کو فورس نہیں کیا, میری اپنی وائف کو میں نے کبھی بھی ان کو فورس نہیں کیا. ہاں, ان کو بتا دیا کرتا تھا کہ بھائی نماز پڑھا کریں, قرآن پاک پڑھا کریں, اس کے فوائد یہ ہیں, اس کے نقصانات یہ ہیں. آگے ان کی مرضی ہے بھائی, وہ پڑھیں نہ پڑھیں. تو وہ کیا آہستہ آہستہ تقریباً کافی عرصے کے بعد انہوں نے پھر نماز شروع کیا آہستہ آہستہ. کبھی 1 وقت کی, کبھی 2 وقت کی, کبھی پھر 3 وقت پہ آئیں. پھر اللہ کا شکر ہوا کہ وہ باقاعدہ نماز پڑھنا شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے, اور مطلب جب خود سمجھ آ جاتی ہے نا کہ میرے لیے اچھا کیا ہے, تو پھر انسان شوق سے عبادت کرتا ہے, شوق سے دین کے راستے پہ چلتا ہے, شوق سے نیکی کے راستے پہ چلتا ہے, شوق سے اچھائی کے راستے پر چلتا ہے. لیکن اگر کسی کی انفورسمنٹ اس کے اوپر ہوگی نا, تو خواہ اولاد ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی باغی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ میکسیمم یا اس طرح کی ایکسٹرا فورس استعمال نہ کریں, پریشرائزڈ کر کے, کہ بلیک میل کر کے, کہ کسی کو ٹھیک ہے آپ نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, ٹھیک ہے, اپنی لائف آپ جس طرح گزار رہے ہیں ویسے گزاریں, اور نالج گین کریں, نالج میں اضافہ کریں. ٹھیک ہے, پھر شیئر کریں یار, ایک دوسرے سے شیئر کریں, وائف سے شیئر کریں, بیٹیوں سے شیئر کریں, بہنوں سے شیئر کریں. تو کیا ہوگا کہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ بلٹ ہونا شروع ہو جائے گا, اور آہستہ 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 جب وہ اچھائی کے جذبہ پیدا ہو جائے گا نا ان کے اندر, ان کے دل میں احساس پیدا ہو جائے گا, تو پھر وہ خود آپ کے کہنے کے بنا ہی وہ آپ کی پیٹھ پیچھے بھی نماز پڑھیں گی, آپ کی پیٹھ پیچھے قرآن پاک پڑھیں گی, یا آپ کی پیٹھ پیچھے اچھائی والے کام بھی کریں گی. لیکن جب اگر ان پہ کسی کے ڈر کی وجہ سے نماز کا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ گھر میں ہوں گے تو آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھ لیں گی, یا آپ کو دکھانے کے لیے وہ سب کچھ کر لیں گی, لیکن ان کے دل میں کوئی ایسا جذبہ نہیں ہوگا نماز پڑھنے کا یا کوئی اس طرح کا. تو یہ باتیں ہیں کہ ہر چیز کو مد نظر رکھ کر ڈیل کرنا سیکھیں, کہ کیسے کسی کو اچھے طریقے سے ڈیل کر کے اور حکمت کے ساتھ آپ سیدھے راستے پہ لا سکتے ہیں. کسی کو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر انسان آزاد پسند ہے نا, آزادی چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ غلامی کے زنجیروں میں جکڑا رہے, یا کسی کے حکم کے تابع ہو کر زندگی گزارے. لہٰذا وہ جب اس پہ انفورسمنٹ کا آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے, رولز امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ اگر فورس استعمال کریں گے, تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ آپ سے باغی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور جب وہ آپ سے باغی ہو جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مطلب وہ آپ کے رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے, اور آپ سے بھی دور ہو جائیں گے, اور اللہ سے بھی دور ہو جائیں گے, اور راہ حق سے بھی بھٹک جائیں گے. تو کوشش کریں کہ حکمت کے ساتھ ڈیل کریں. یہ جو دماغ میں 4 دن کی جو ہوتی ہے نیکی کے راستے پہ, 4 دن چلنے کے بعد جو دماغ میں خناس اٹھ پڑتا ہے کہ اب دوسروں کو ہم سیدھا کر کے رہیں گے, اور اس کی ابتدا ہم گھر سے ہی کریں گے, اور ہم سب سے پہلے اپنی بیوی پہ جس پہ ہمارا اختیار چلتا ہے ہم اس کو سیدھا کر کے رکھ دیں گے. تو یہ دماغ اپنا ٹھیک کریں, اور آپ زیادتی کریں گے اگر آپ ایکسیسو فورس استعمال کریں گے. دین میں جبر نہیں ہے, آپ یہ پرسنل بیلیف کی بات ہے. جب تک آپ کی بیوی کا, بیٹی کا, بہن کا پرسنل بیلیو نہیں ہوگا نا,
اللہ کی ذات پہ اور نیکی پہ اور اچھائی پہ اور تقوی پہ، اس وقت تک وہ آپ ان کو فورس کر کے بھی رہ لیں گے نا تو وہ آپ کے ڈر سے نماز پڑھ لیں گے، لیکن وہ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھیں گے کہ مطلب اللہ کی ذات کے لیے یا اپنی ذات کے لیے وہ نہیں پڑھیں گے، وہ آپ کے ڈر سے پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، میرا خاوند جو ہے ناراض ہوتا ہے تو چلو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میرا باپ ناراض ہوتا ہے اس کو دکھانے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو پس پردہ لائف ہوگی وہ اسی طرح چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے، ان کے دل میں کوئی تکریم نہیں ہوگی، کوئی عزت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم ایک آیت ضرور ڈسکس کریں، میاں بیوی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سب سے، ٹھیک ہے، ایک آیت، ماں ہے، ٹھیک ہے، ایک آیت روز ڈسکس کریں، امی سے، بیوی سے، وائف سے کریں، ٹھیک ہے، بیٹیوں سے کریں کہ دیکھیں یہ اللہ پاک نے ایک آیت قرآن میں ایسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دیکھیں، اور اس کی تشریح یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک آیت کم از کم روز، ایک آیت، جسٹ ون آیا پر ڈے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ 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 پھر مائنڈ کی جو وہ بلڈنیس ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور انسان کا جو جذبات کا سٹینڈرڈ ہے وہ ہائی ہوتا جائے گا، کیونکہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ اگر آپ اپنی طاقت استعمال کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، رشتوں سے بھی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا کلام اگر آپ سنائیں گے اور آپ شیئر کریں گے اور اللہ کی باتیں آپس میں شیئر کریں گے تو اس میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ تو کیا ہوگا کہ ان کی لائف آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی، ان کے دل میں عزت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اللہ پاک کی ذات کی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حاکم کی عظمت حکم کی عظمت پیدا کرتی ہے۔ جب ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ ان اللہ کے حکم کی اور اللہ کے حبیب کی حکم کی عظمت پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کے حبیب کی بڑائی اور عزت دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو اللہ کے حبیب کے حکم کی عظمت دلوں میں پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں گناہ سے بچنے کی اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچانے کی، لیکن حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھیں، اور لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کریں، اور ایکسیسو فورس استعمال نہ کریں، بہت زیادہ جو ہے آپ ایکسٹریمسٹ نہ ہو جائیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ اگر لانگ ٹرمز چینج چاہتے ہیں اپنی فیملی میں تو آہستہ آہستہ ان کو سمجھائیں، آہستہ آہستہ ان کو سیدھے راستے پہ لے کے آئیں۔ ادروائز اگر آپ فورس یوز کریں گے، اگر آپ ان کو پریشرائزڈ کریں گے تو وہ آپ سے بدظن ہو جائیں گے، نفرت پیدا ہو جائے گی، آپ کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور 100 مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا سیکھیں۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں، کیسے انہوں نے اپنی ازواج مطہرات سے ڈیل کیا، ٹھیک ہے، اور کھانا نہیں ہوتا تھا، بھوکی رہ لیتی تھیں، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتی تھیں۔ کیوں؟ کہ وجہ کیا تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ صحابیات کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے صحابیوں کو دیکھیں، ان کی وائفز کو دیکھیں، مشکلوں میں وقت گزارے انہوں نے، ریت کے تپتے صحراؤں میں بھوکے اور پیاسے رہ کر انہوں نے زندگیاں گزار لیں اپنے خاوند کے نام پر، لیکن انہوں نے اپنے خاوندوں کو چھوڑا نہیں۔ وجہ کیا تھی کہ اخلاقیات جو دین نے سکھائی تھیں، ان اخلاقیات پر عمل پیرا تھے، دونوں، میاں بھی اور بیوی بھی۔ تو کیا ہوا کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہے، اور ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور اللہ کے حبیب کیا ہے۔ ہم چونکہ بالغیب ایمان لائے ہیں، ہمیں نہیں احساس ہو سکتا، کیونکہ ہم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے نہیں دیکھا ہوا، اس لیے ہم کو احساس نہیں ہو سکتا کہ یار کہ ان کی یہ اہمیت کیا تھی۔ لیکن اگر انسان تصور میں لائے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور بڑائی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا عظیم شخصیت تھے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کریں، اور محبت کا اظہار یہ ہونا چاہیے کہ ان کے فرمودات اور فرمانات جو انہوں نے بیان فرمائے ہیں احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور ان پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو سکھی کرنا چاہیے۔ اور بہت سکھ ہے، جو لوگ دین کے راستے پہ چلتے ہیں بہت سکھ پاتے ہیں، اور ان کا ہو سکتا ہے بظاہر زندگی مشکل ہو، لیکن مینٹلی طور پہ وہ بہت سیٹسفائیڈ اور پرسکون ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سب سے پہلی جو چیز دین جو بلڈ کرتا ہے انسان میں، شعور پیدا کرتا ہے جس چیز کا، وہ یہ ہوتی ہے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے،
حالات بدلنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے کے اختیار کا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ جو کر سکتا ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کے پاس اختیار ہے، اور وہی سب کی زندگیوں کو چینج کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ تو جب حاکم کی عظمت دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو حکم کی عظمت خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور حاکم کی عظمت جو ہے حکم کی عظمت پیدا کرتی ہے۔ اپنی وائفز کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں، اور اسپیشلی میں مردوں سے گلہ ہے میرا کہ میں نے دیکھا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، بہت سے فرینڈس کو کہ یار وہ ایکسیسو فورس استعمال کرتے ہیں اپنی وائفز پہ، اور وہ بیچاری بدزن ہو کے ان سے قطع تعلق کر لیتی ہیں، ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی ہے، اور بچے بھی ہوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کہتی ہیں ہمارا جینا اس نے حرام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیندار ہو گئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، لیکن آپ دوسروں کو دیندار کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لیں۔ اگر آپ کسی انسان کا دل توڑ رہے ہیں، کسی انسان کو پریشان کر رہے ہیں، کسی انسان کو مینٹلی سٹریس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ ایک راستے پہ نہیں چلنا چاہتا تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، وہ انجام بھگت لے گا اپنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر آپ کاز بن رہے ہیں کہ اس کو اللہ کے دین سے دور کرنے کی یا اللہ سے دور کرنے کی، تو آپ ظاہر سی بات ہے پکڑ میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ محبت کے ساتھ اپنی وائفز کو، اپنے جو رشتے ہیں ان کو ڈیل کریں، بیٹیوں کو اسپیشلی بڑی محبت کے ساتھ۔ وہ ڈر اور خوف کے ساتھ عالم میں رہتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اپنے باپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈر اور خوف ہوتا ہے نا باپ کا، یہ ان کو باغی بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر گھر سے بھاگنے پہ بھی جو ہے نا وہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ محبت کے ساتھ محبت کی ڈور باندھ کے رکھیں اپنی اولاد کے، اگر اولاد کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے تو محبت کی ڈور کے ساتھ باندھ کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنی بہنوں سے بھی اچھے طریقے سے ڈیل کریں، اور زندگی لینے کا حق خواہ وہ بیوی کی ہو، بہن کی ہو یا بیٹی کی ہو، یا کسی کی عورت کی زندگی یا کسی مرد کی زندگی لینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور کوئی بھی انسان دنیا کا کسی بھی سٹیٹس پہ کیوں نہ ہو، اس کے پاس کسی کی زندگی لینے کا اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اللہ نے خود طے کرنا ہے کہ کس کو موت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے، کس جرم پہ کس کو پکڑنا ہے اور کس کو نہیں پکڑنا ہے۔ آپ یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ تہمت اور شک کی بنیاد پر کسی کی بیٹی کی، کسی کی بہن کی، کسی کی صاحبزادی کی، کسی کی آپ جان لے لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو کوئی بھی اختیار نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی غیرت اپنے پاس رکھیں، اور پہلے خود غیرت مند بنیں۔ غیرت مند ہونے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے بس خون خرابہ کر کے غیرت مندی اپنی ثابت کریں گے۔ غیرت مند ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رشتوں پہ توجہ دیں۔ جب آپ اپنے رشتوں پہ توجہ دیں گے تو آپ سب سے بڑے غیرت مند ہیں، ٹھیک ہے۔ جب رشتوں پہ توجہ دیں گے نا آپ، تو کبھی بھی رشتے جو ہے وہ جو غیرت مندی پیدا ہوتی ہے اور رشتوں کو توجہ دینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے جو رشتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بچ جاتے ہیں، رشتے بچے رہتے ہیں۔ محبت کی ڈور جب تک بندھی رہے گی رشتے بندے رہیں گے۔ رشتے آپ کی آنکھ کے پیچھے بھی آپ سے وفا کریں گے سارے رشتے، ٹھیک ہے، خواہ وہ بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے۔ لیکن اگر محبت کی ڈور نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر مقام وہ آ جاتا ہے کہ بیٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور بہنیں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، اور جو ہے بیویاں جو ہے وہ بے روی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں نکاح سے پہلے کے رشتے رکھیں نا، بالکل نہ رکھیں، نکاح سے پہلے کوئی رشتہ نہ رکھیں، لیکن نکاح ہونے کے بعد کم از کم اپنی وائف کو پراپر ٹائم دیں، اپنی وائف کو پراپر ایجوکیٹ کریں، اپنی وائف کو پراپر طریقے سے سمجھائیں، کیونکہ وہ آپ کی نسلوں کو سیدھی راہ پہ ڈالنے والی ہے، ٹھیک ہے، یا غلط راستے پہ ڈالنے والی ہے۔ اس کا انحصار آپ پہ ہے۔ جیسے آپ اس کی تربیت کریں گے، اس کے ساتھ ڈیل کریں گے، ویسے ہی وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی اولاد کے ساتھ اچھا ڈیل کرے گی، آپ کے ساتھ اچھا ڈیل کرے گی، اور آپ کی اولاد کا فیوچر سیکیور کرے گی۔ لیکن جتنا آپ اس کو اگنور کریں گے یا
پریشان کریں گے یا سٹریسڈ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی اولاد کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور کسی کی بیٹی کا گھر برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اپنی وائفس پہ ایکسیسو فورس استعمال نہ کریں. محبت کے ساتھ یار روزانہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا نماز پڑھنے لگے ہیں، صبح کا ٹائم ہے تو آپ ان کو ہلکا سا ہلا دیں. دیکھیں محبت کے ساتھ کہیں بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آئیں نماز پڑھ لیتے ہیں. جب آپ قرآن پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں عصر کے وقت یا جس وقت بھی آپ کو وقت ملتا ہے، اس وقت آپ اپنی وائف کو بھی بولیں آؤ میرے پاس بیٹھو، یا آپ اگر وہ کام کر رہی ہیں بیزی ہیں تو ان کو نہ بلائیں. ٹھیک ہے. ان کے پاس خود چلے جائیں پیدل چل کے. ٹھیک ہے. قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے چلے جائیں ان کے پاس، اور آیات پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر پڑھیں ساتھ ساتھ، اور آپس میں شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھو اللہ پاک یہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. تو کیا ہوگا کہ یہ چیز ایک پازیٹیو ایفیکٹ امپلیمنٹ کرے گی آپ کی وائف کے مائنڈ پہ. اور اگر آپ وائف ہیں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح ڈیل کریں. میں دونوں ہی جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو آپ کسی ایک خاص طبقے کی نہیں ہوتی، میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو لڑکی ہیں اگر آپ تو وائف ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح ڈیل کریں. آپ ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، ان سے ایک دو آیات روزانہ کی ڈسکس کر لیں. اور 24 گھنٹوں کی زندگی میں اگر 2 آیات یا 1 آیت بھی انسان ڈسکس کر لے تو کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے. بس ٹائم دینے کی بات ہے کہ پابندی کے ساتھ ٹائم دیں. اور نماز کا بھی اگر ترغیب دینی ہے آپ نے تو آپ اس کے فوائد بیان کر کے ترغیب دیں، نقصانات بھی بیان کریں لیکن تھوڑے بیان کریں. کیونکہ جس آدمی کو نماز کی اہمیت کا نہیں پتہ، اگر آپ اس کے سامنے نقصانات بیان کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ڈر جائے گا، اس کے دل میں خوف اور نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو لہٰذا آپ فوائد بیان کر کے ترغیب دیں. ہمیشہ کوشش کریں کسی بھی معاملے پہ آپ نے کسی کو کچھ سمجھانا ہے تو اس کے فوائد بیان کر کے سمجھائیں. ٹھیک ہے. اور بعد میں اس کے نقصانات بھی بیان کریں لیکن فوائد پہلے بیان کر کے سمجھائیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نقصانات بیان کریں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. اگر ہم یہ عمل کریں گے اپنی لائف میں تو اس کے نقصانات کیا ہیں. میں تمام اعمال کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور یہ ایک ایک کر کے روزانہ کی بنیاد پر ہر عمل ڈسکس کریں. ایک ہی دن آپ سارا دین نہ جھاڑنا شروع کر دیں کہ سارا دین ایک ہی دن میں اگلے پہ جھاڑ دیں اور اگلے کا دماغ ہی معاف ہو جائے اور کہے یار کہ میں سر درد ہو جائے اس کو کہ وہ سہ ہی نہ سکے کہ اتنا زیادہ آپ اس پہ نالج کا بوجھ ڈال دیں کہ وہ اس کو ایبزارب نہ کر سکے. ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ پیار سے کر کے ڈیل کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں. اور دین زندگیوں میں آسانیاں لاتا ہے نہ کہ مشکلات لاتا ہے. آپ ایسے اعمال نہ کریں، آپ ایسا بیہیویئر نہ اپنائیں کہ دوسروں کو دین سے متنفر کر دیں اور دور کر دیں، اور وجہ کیا ہو کہ آپ دین کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں اپنی فیملی میں. تو یہ تو آپ نے مطلب امپلیمنٹیشن کے چکر میں آپ نے اپنی فیملی برباد کر دی. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے رشتے برباد کر دیے. تو کوشش کریں کہ محبت کے ساتھ یار سب کو ڈیل کریں، سب بہتر ہوگا انشاءاللہ. اور آہستہ آہستہ چینجنگ چاہیں. ابھی لوگوں کی نیچر بن گئی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ آج وزیر اعظم اگر بنا ہے تو کل وہ ہمیں رزلٹ دے کہ وہ اس نے کیا کر لیا ہے ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے. تو یہ سوچ بڑی ظالمانہ سوچ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سوچ جو ہے بندے کو پوری سوسائٹی کو خراب کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ یار کسی کو ٹائم دیں، کسی کو چینج ہونے کے لیے ٹائم دیں. ٹھیک ہے. اس کو وقت دیں کہ وہ اپنی لائف کو چینج کر سکے. ٹھیک ہے. اگر ایک عورت نے MSc کی ہوئی ہے، کالج کی ڈگریاں ہیں اس کے پاس، یونیورسٹی کی ڈگریاں ہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے. وہ آپ کی وائف بن کے آ جاتی ہے اور آپ نمازی آدمی ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی
ایک سال کے اندر اندر وہ حاجن بن جائے تو وہ حاجن نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کی 22 سال کی زندگی کی جو ایجوکیشن ہے وہ ساری انفارمل ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکتی جیسے آپ کی زندگی ڈھلی ہوئی ہے. یا اگر آپ نے کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لیا یا آپ نے کسی ایسے لڑکے سے شادی کر لیا جو اگر آپ عورت ہیں، آپ نے کسی ایسے لڑکے سے شادی کر لیا جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، یا جو بیچلر ڈگری ہولڈر ہے، یا جو انفارمل ایجوکیشن میں بہت آگے ہے لیکن اس کو دین کے بارے میں نہیں پتہ، اور آپ نے عالم کورس کیا ہوا ہے، عالمہ ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کی زندگی کو اگر چاہیں گی کہ وہ 1 سال کے اندر اندر آپ کو رزلٹ دے دے، یا 1 مہینے میں وہ اپنی ساری لائف چینج کر لے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ اپنے رشتے کھو دیں گی، آپ اپنا خاوند کھو دیں گی، وہ گھر سے دور رہنا شروع ہو جائے گا، وہ متنفر ہونا شروع ہو جائے گا آپ سے، ٹھیک ہے، وقت نہیں دے گا، اور یہ چیز جو ہے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے. تو بڑے پیار سے، حکمت کے ساتھ، آہستہ آہستہ جو آپ اپنے اعمال کر رہے ہیں نا وہ آپ کرتے جائیں، اور روزانہ کا ایک عمل ڈسکس کر لیا کریں. بس روزانہ ایک عمل جو ہے نا، نیکی کا ہو یا بدی کا ہو، ایک عمل ڈسکس کر لیا کریں فوائد اور نقصانات کے ساتھ. تو یہ انشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی وائف کے سارے فیوچر پہ ایفیکٹ کرے گا، اور اس کی لائف اور مائنڈ سیٹ اپ جب چینج ہو جائے گا تو اس کی لائف خود بخود چینج ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ محبت کے ساتھ ڈیل کریں اور حکمت کے ساتھ. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تبلیغ کرو تو حکمت کے ساتھ کرو، اور دین میں جبر نہیں ہے اور تلوار نہیں ہے کہ زور زبردستی کے ساتھ آپ اگر کریں گے خدا نخواستہ تو رشتوں کو توڑ دیں گے، لوگوں کو اپنے آپ سے متنفر کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ سب میرے بہن بھائی ہیں، اور میں اپنی قوم کو دیکھتا رہتا ہوں، دکھ درد ہے مجھے کہ ہماری قوم کے حالات جو ہیں وہ بڑے غلط ہیں، اور اسپیشلی غیرت کے نام پہ مرد جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو تائیوں پہ اپنی بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں. تو آپ کو زندگی لینے کا اختیار مطلب ہر رشتے کا ایک توڑ ہے نا، ٹھیک ہے. اگر آپ کی وائف سمجھتے ہیں کہ وہ بدچلن ہے تو آپ 4 گواہ پیش کریں. دین کہتا ہے 4 گواہ لاؤ. اگر گواہ نہیں ہے تو پھر شک میں پڑھ کے اور اپنے دماغ خراب کرنے کا فائدہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. اور اگر عورت ایسا کرے گی، اس چیز سے ناجائز فائدہ اٹھائے گی کہ یہ گواہ پیش نہیں کر سکتا اور مجھے آزادی ہے، میں جو کچھ مرضی کروں، تو وہ تو انجام بھگت لے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کی جان لے سکیں، ٹھیک ہے. جان بہت قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھیں کہ ایک صحابی رسول جو ہے وہ ایک صحابی رسول کا بھی قصہ ہے، اور ایک عورت کا بھی قصہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا اور میرے پیٹ میں بچہ ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اس نے یہ کیا تو کیا کیسے، ٹھیک ہے. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وقت دیا 2 سال کا، ٹھیک ہے. بچہ ہوا، بچہ ہونے کے بعد 2 سال کے بعد آئیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دودھ پلاؤ، ٹھیک ہے. 2 سال بعد پھر آئیں، ٹھیک ہے، کہ یا رسول اللہ دودھ میں نے اس کو 2 سال پلایا ہے، آپ نے فرمایا تھا. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہو جائے تو پھر میرے پاس واپس آنا، پھر میں تم پہ حد جاری کروں گا. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت، ٹھیک ہے. اور وہ صحابیہ بھی ایمان والی، ایسا ایمان کا جذبہ بھی اس وقت بہت ہائی تھا، اور وہ آئیں اور اپنے آپ کو انہوں نے احتساب کے لیے پیش کیا اور وہ سنسار ہو گئیں. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایسے جنت میں داخل ہوئی ہیں جیسے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ اپنے دنیا کے گناہ کی سزا دنیا میں بھگت کر چلی گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے خود اپنے اوپر حد جاری کروائی ہے کہ اللہ کے خوف سے کہ میں اللہ کی عدالت میں شرمندہ نہ ہو سکوں. تو لیکن ہمارا تو لوگ ظالم ہیں، معاشرہ ظالم ہے، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ شریعت کی حدود کیا ہیں اور شریعت کی حدود کی امپلیمنٹیشنز کیا ہیں. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ کوئی توبہ بھی کر لے تو اس کی جان بھی نہیں چھوڑتے. اگر بھائی اس کا کسی نے گناہ کیا ہے تو اس نے
اب اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے، لیکن آپ کو کوئی یار اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو پنچ کرتے رہیں، اور وہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے اللہ کا مقرب بن جائے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے وہ اس کو جو آپ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو جو مخالفت اور تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں اس تنقید کی وجہ سے اور مخالفت کی وجہ سے اور اس بدنام کرنے کی وجہ سے. تو ایسا ہرگز نہ کریں. کوشش کریں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جان کسی کی نہ لیں، کوئی بھی ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا بہن بے روی کی طرف جا رہی ہیں تو 1 منٹ نہ لگائیں، نکاح کر دیں ان کا، ٹھیک ہے، اور کم عمری میں نکاح کریں تاکہ وہ گناہوں کی زندگی کی طرف جا ہی نہ سکے، نہ سوچ سکے. کم عمری میں نکاح کر دیں ان کا. عورت بالغ ہو جائے تو بس اس کا نکاح کر دیں، لڑکا بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیں، دونوں بچ جائیں گے بے روی سے. آج معاشرے میں بے روی کا سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ 35 سال 32 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو شادیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر 20 سال سے لے کر 30 سال کی عمر جو ہے وہ اگر اس میں شادی نہ ہو، مرد ہو یا عورت، ظاہر سی بات ہے وہ بے روی کی طرف چلے جائیں گے اور اس کا گناہ آپ والدین کے سر بھی ہوگا، ٹھیک ہے. تو نکاح کو رواج دیں، جلد سے جلد شادیاں کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ اپنے جو اخراجات ہیں ان کو محدود کر کے، اور یہ جو ایک ہماری سوسائٹی میں ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، اس چیز کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، اس چیز کو سائڈ پہ رکھ کر نکاح کو آسان کریں اور جلد از جلد نکاح کر دیں. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ دین کو بھی اسٹڈی کر لیں. آپ کو کسی کی بھی جان لینے کا حق نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہ کر لے، ٹھیک ہے. آپ کو گستاخ رسول ہو تو اس کے لیے الگ قانون ہو جاتا ہے، پھر غازی علم دین بننا پڑتا ہے. وہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے اور ممتاز قادری بھی کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور ہے. لیکن ان کی عزت پہ ہم حرف نہیں آنے دیں گے بحیثیت امتی، اور ان سے محبت ہے ہم کو. اور یہ جو ہوتا ہے پرسنل ریلیشنس ہیں، میاں بیوی بیٹی، جو لوگ بھی آپ کے ماتحت ہیں، بہن ہے، آپ یار اس کا سلوشن ڈھونڈیں نا. اگر کوئی بندہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے روی کی طرف جا رہا ہے تو اس کا سلوشن ڈھونڈیں. یہ کسی کو جان سے مار دینا تو سلوشن کا حل نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے. رشتے کریں اور نکاح کر دیں اور مسئلے کا حل ہو گیا. وائف اگر دیکھ رہے ہیں کہ بے روی کی طرف ہیں تو گواہ پیش کریں. ان کو گواہ پیش نہ کر سکے تو تہمت اور الزام نہ لگائیں. اور ان کی زندگی کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وائف کی لائف درست ہو جائے تو آپ ان کو محبت کے ساتھ روزانہ ان کو ٹیچ کریں. اور اگر آپ عورت ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کی لائف ٹھیک ہو جائے تو ان کی ٹیک کیئر کریں اور ان کو ٹیچ کریں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں رات سے پہلے دوسرے کو چینج کر دوں، خواہ مرد ہو یا عورت، یہ سوچ دونوں کی غلط ہے جس میں بھی ہوگی، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں آہستہ آہستہ. کوئی دیکھیں بچہ جو ہے نا، بچہ 2 سال لگتے ہیں اس کو سمجھنے میں کہ میں کہاں آیا ہوں، ٹھیک ہے. تو کم از کم لوگوں کو اتنا وقت تو دیں، اپنے رشتوں کو اتنا وقت تو دیں کہ کم از کم 4-5 سال تو دیں کہ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ کیسے وہ چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کیسے وہ چینج ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ آج شادی ہوئی ہے اور میری 2 مہینے کے بعد بیوی جو ہے حاجن اور مومن بن جائے اور میرا خاوند حاجی نمازی بن جائے، تو آپ ایکسیسو فورس استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی ایکسٹریمسٹ سوچ ہے. آپ ایکسٹریم کے لیول پہ جا رہے ہیں. ایکسٹریم پہ لیول پہ نہ جائیں، اپنی سوچ کو نہ لے کے جائیں اور معتدل اور اعتدال کے دائرے میں رہتے ہوئے، حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے دین کی جتنی بھی تبلیغ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اللہ آپ کی نیت دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ اس کا ذاتی اور انفرادی فعل ہے، اور اگر وہ کرے گا تو اس کا اپنی آخرت سنورے گی، اور جو نہیں کرے گا اس کی اپنی آخرت اور دنیا دونوں برباد ہوں گے.
ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ گناہ کی زندگی سے بچنے کی، اور اللہ سے توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ پاک ہم کو گناہوں کی زندگی سے بچا کے رکھے. اور میاں بیوی کو اسپیشلی میں کہوں گا کہ محبت کے ساتھ رہیں یار. ڈائیورس بھی ہو جائے نا تو کم از کم ایک دوسرے کی اچھائیوں کو یاد کر کے بندے کو یہ دکھ نہ ہو کہ یار اس نے میرے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا جب ہم اکٹھے تھے. یہ دکھ نہیں ہونا چاہیے. رشتے چلنا نہ چلنا مقدر کی بات ہوتی ہے، اور اگر کسی بھی معاملے پہ پہلی بات ہے ڈائیورس نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہو بھی جاتی ہے اور ذہن آپس میں نہیں مل رہے اور نہیں چل سکتے آپ لوگ، تو پہلی تو بات ہے کوشش کریں کہ حتی الامکان کے ڈائیورس تک بات نہ پہنچے. لیکن جب اگر ہو ہی گئی ہے تو پھر ایسا دکھ نہ ہو کہ یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی ظاہر سی بات ہے ڈائیورس ہوتی ہے تو غصے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور غصے کے عالم میں ہوتی ہے، اور کسی کی غلطیوں کی وجہ سے ڈائیورس تک نوبت پہنچتی ہے. تو اس کی اچھائیاں بھی یاد رکھیں. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. آپ کسی کو، کوئی بھی اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے 100%. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور کسی کی اچھائیوں کو بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور ڈائیورس ہو جائے تو وسیع دل کے ساتھ رہنا سیکھیں، اور اپنا فیوچر دیکھیں. پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، اپنے فیوچر کو دیکھیں. اور ماضی کی جو تلخ یادیں ہیں ان کو یاد نہ کریں، اور ماضی کی جو اچھی یادیں ہیں ان کو یاد کریں اگر کر سکتے ہیں. ظرف ہے اگر آپ ہیں تو، کیونکہ ظرف کے بغیر تو انسان کسی کی اچھائی کو اہمیت نہیں دے سکتا نا. کسی کی اچھائی کو یاد نہیں کر سکتا، کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتا، کسی کی نیکی کا یا کسی کی اچھائی کا تذکرہ نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا کسی کی اچھائی کو، کسی کی محبت کو برداشت نہیں کر سکتا. انسان میں ظرف نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں ہے. تو وسیع ظرف کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں. چند دن کی زندگی ہے، اور کسی کو جو بھی رشتے آپ کے ماتحت ہو گئے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بہت محبت اور حکمت کے ساتھ ان کو ڈیل کریں. ایسے معاملات اور ایسی سپیچ نہ کریں، اور ایسی پابندیاں عائد نہ کریں جس کی وجہ سے رشتوں میں نفرتیں پیدا ہوں اور رشتے ٹوٹنے کی طرف آ جائیں. اور دیکھیں، اگر میں اپنی وائف کو آج میری شادی ہوتی ہے تو میں اس کو کہتا ہوں، مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، اور اس کو مارتا پیٹتا نہیں بھی ہوں لیکن مینٹلی ٹارچر کرتا ہوں کہ تم نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، تو یہ چیز اسے خراب کر دے گی نا. ٹھیک ہے. وہ اس کے مائنڈ میں نفرت پیدا کر دے گی. ہو سکتا ہے اس بیچاری کو اپنے ماں باپ اس کے غریب ہوں اور وہ پیچھے واپس جانے کی نہ ہو، لیکن اور اس وجہ سے وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ میرا گھر برباد نہ ہو جائے نماز پڑھنا شروع کر دے گی. کیونکہ اور آپ کے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گی، لیکن اس کے دل میں حاکم کی عظمت پیدا نہیں ہوگی. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا، جب تک اللہ کی عظمت اور اللہ کے حبیب کی عظمت دل میں پیدا نہیں ہوگی تو ان کے حکم کی عظمت بھی دلوں میں پیدا نہیں ہوگی. تو اگر آج میں کسی عالمہ سے شادی کر لوں تو وہ اگر مجھے اس طرح ڈیل کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کہ آج ہی تم نے مومن بننا ہے، تو میں آج ہی مومن نہیں بن سکتا ہوں بھائی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ خود جو کام نہیں کر سکتے وہ آپ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں کہ دوسرے کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے جو ریلیشنز ہیں ان کو سٹرونگ کرتی ہے کہ حکمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آپ تمام رشتوں کو جب ڈیل کریں گے تو اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ادروائز میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میں نے ایک بہت برا امیج دیکھا ہے اپنی سوسائٹی میں کہ لوگوں کی زندگیاں چینج ہوئیں اور پھر ان میں ڈائیورس ہو گئی، کیونکہ عورت دیندار کو ایکسیپٹ نہیں کر پائی، اور دیندار مرد عورت اگر دیندار ہوئی ہے تو مرد جو ہے اس کو ایز اے دیندار ایکسیپٹ نہیں کر پایا، تو اس وجہ سے بھی ڈائیورس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، انسان کی زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں امریکہ میں کوئی ایسے لوگ بھی رہ رہے ہیں آپس میں اکٹھے، میاں بیوی اور ان کے بچے بھی آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وائف جو ہے وہ مسلم ہے اور ہسبینڈ جو ہے نان مسلم ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اکٹھے رہ رہے ہیں
انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو فورس نہیں کیا کہ نہیں تم یہ کر لو، تم نے یہ کرنا ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں تو تم بھی اب مسلمان ہو جاؤ. بھائی یہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ کسی کو زبردستی مسلح پہ کھڑا رکھ سکتے ہیں، تو نہ ہی آپ کسی کو زبردستی جو ہے وہ دین کے راستے پہ چلا سکتے ہیں. تو آپ کے ذمہ ہے تبلیغ کر دینا، ہدایت دینا، اور دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ سے دعا کریں، اللہ دلوں کو پھیر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ زندگی میں چینج آ جائے گی. اور دیکھیں اگر کسی بھی انسان کی زندگی میں ہلکی سی بھی چینج آ گئی ہے نا تو اس کو اپریشیٹ کریں، ٹھیک ہے، اور بھول نہ جائیں کہ اس بندے نے سفر کہاں سے شروع کیا تھا اور آج کہاں ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے رشتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرنا سیکھیں اور محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں اور اپنا جو انسان کو اہمیت دیں. اور انسان سب سے زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے، اس روئے زمین پر، اس کائنات پر انسان سب سے زیادہ افضل ہے. اس کی جان کو اہمیت دیں اور اپنے رشتوں کو اہمیت دیں اور اپنی جو اسپیشلی جو وائف ہے آپ کی یا آپ کا ہسبینڈ ہے، اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کا ہسبینڈ ہے، تو آپ دونوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی زندگی آپ کی پوری اولاد کے فیوچر پہ ایفیکٹ کرے گی. اور کوشش کریں کہ آپ کی اولاد جس دین کے راستے پہ آپ نہیں چل سکے، آپ کی اولاد کم از کم اس راستے پہ ضرور چلے، ٹھیک ہے. اور جو تعلیمات آپ حاصل نہیں کر سکے دین کے حوالے سے، وہ آپ کی اولاد ضرور حاصل کرے. کیونکہ یار دنیا اور آخرت کی جو کامیابی کا راز ہے وہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل میں ہے بس. اور باقی میں کسی کو یہ نہیں کہتا کبھی بھی کہ یار آپ ایجوکیشن حاصل نہ کریں. ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ضرور ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. ہم نے حتی الامکان کوشش کر کے ہم نے سائنٹسٹ بننا ہے، ہم نے سب کچھ بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، لیکن ہم نے دین کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. ہم نے اپنی بنیاد ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا ہے. اور بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے اور بنیاد جو ہے وہ مسلمان ہونا ہے. اس بنیاد کو نہیں چھوڑنا ہے. باقی جو کچھ مرضیاں بن جائیں. میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہتا کہ یہ دنیا کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے. بھائی ضرور حاصل کریں کیونکہ ہم نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اور دین اس کو بھی نہ چھوڑیں کیونکہ ہم نے ہمارے لیے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں اور روز قیامت ہم شرمندگی سے بچ جائیں. تو دونوں چیزیں جو ہے مساوات کے دائرے میں رہ کر چلیں اور برابری کی سطح پہ دونوں چیزوں کو ٹائم دیں، اہمیت دیں. اور لیکن دین کو پریفر کریں کہ وہ آپ کی پریورٹی ہو، فرسٹ پریورٹی ہو کہ دین کو لرن کریں، ٹھیک ہے. اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے. اگر آپ بیچلر ڈگری ہولڈر ہیں اور MSc ہولڈر ہیں تو دیکھیں اللہ نے آپ کو کتنا مائنڈ دیا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی کتابیں چھان ماری ہیں. اور جو کتاب انسان کی زندگی میں سکون لاتی ہے، زندگی بدل دیتی ہے، اگر اسی کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ یا آپ اس کو ٹائم نہیں دے پائے تو آپ کی بدقسمتی ہے. پھر میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. تو کوشش کریں ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ کے 99% پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے مائنڈ کے، اور آپ کی جو جہالت ہے وہ دور ہو جائے گی جب آپ ایک مرتبہ خالی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ آہستہ آہستہ روزانہ ایک آیت پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، ٹھیک ہے. بہت زیادہ زندگی میں چینج آتی ہے. اور نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ کو یاد کریں ہر وقت، ٹھیک ہے. اور اللہ کی ذات کو یاد کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی لائف جو ہے چینج ہو جائے گی. اور کسی کو بھی اگر چینج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ، تو راتوں رات آپ کسی کو بھی چینج نہیں کر سکتے. آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اپنی جو ٹیچنگ ہے وہ کرتے رہیں. یہ بس جو آدمی دین کی زندگی کو نہیں جانتا ہے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ دنیا کو اسی طرح دیکھتا ہے جیسے ایک بچہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ یہی سمجھ لیں کہ ایک بچے کی تربیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آہستہ 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 زندگی میں چینجنگ آتے آتے سکھ آ جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دین کے راستے پہ سب آ جائیں گے. کوشش کریں آہستہ محبت کے ساتھ. سختی جو ہے وہ رشتوں سے دور کر دیتی ہے، متنفر کر دیتی ہے، اور سختی پہ بالکل نہ آئیں. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ سب کو سکھی رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.